الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ہربل دواخانہ یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے فالج کے بارے میں، کیونکہ ہم نے پہلے دائیں فالج کے بارے میں بات کی تھی، پھر اس کے نسخہ جات بھی آپ کو دیے تھے، پھر ہم نے بائیں فالج کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بھی نسخہ جات آپ کو دیے تھے۔ آج جو میں جس فالج کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے نچلے دھڑ کا فالج۔ اس میں ہماری تفصیلی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، لیکن آج صرف آپ کو نسخہ جات دینے کے لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کافی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے ویڈیو بنا دی، طریقہ علاج بھی بتا دیا، سب کچھ بتایا، لیکن آپ نے نسخہ جات نہیں دیے۔ تو لہٰذا اب ہم نے یعنی کہ ارادہ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ جتنے بھی امراض پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کے بارے میں آپ کو نسخہ جات دیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو اور ہمارا فائدہ بھی ہو سکے، مخلوق خدا کا فائدہ ہو سکے اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو جناب، آج ہم جس فالج کے بارے میں بات کریں وہ ہے نچلے دھڑ کا فالج۔ اور یاد رکھیں یہ بات، نچلے دھڑ کا فالج ہمیشہ خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس بندے کے اندر خشکی بہت زیادہ ہوگی اس کو نچلے دھڑ کا فالج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جو حرام مغز جو ہوتا ہے، یہ جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں حرام مغز کی نالی ہوتی ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ خشک ہوتی ہے تو یہ جو نچلا دھڑ جو ہے نا، آپ کی ٹانگیں جو ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے نا بستر پہ آ جاتے ہیں، چلنا پھرنا ان سے مشکل ہو جاتا ہے، ٹانگیں ان کی دن بدن سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خشکی ہوتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے یہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو مرض ہے نا عضلاتی غدی تحریک کا مرض ہے، عضلاتی غدی تحریک کا مرض ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے؟ کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے؟ تو سب سے پہلے غذا کی بات اگر کریں تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو ان کے جسم میں رطوبات کو پیدا کریں، جیسے کدو ہے، ٹینڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، اس طرح کے سالن بنا کے، شوربے والے سالن بنا کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں کالی مرچ اور ادرک لہسن زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ دیسی گھی کا زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کرنا چاہیے، دودھ کا بھی ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کا جو نسخہ جات ہیں وہ اس طرح سے ہیں، آپ وہ نسخہ جات لکھ لیں، میں آپ کو وہ لکھوا رہا ہوں۔ لکھنے کے بعد پھر آپ نے ان کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھرنے ہیں، یعنی بنوانا ہے پنسار سے، پھر اس کے بعد 1000 ملی گرام کے کیپسول بھرنے ہیں۔ صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول آپ نے ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک جوار شہی ہے وہ آپ لے لیں، وہ آپ نے رات کے وقت جو ہے نا آدھی چمچ وہ بھی دودھ کے ساتھ استعمال کرنے۔ اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ جو نچلے دھڑ کا فالج ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو نسخہ جات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا نسخہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جناب کشتہ حجر الیہود جو ہے وہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، تباشیر آپ نے 20 گرام لینی ہے، نشادر آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور اس کے بعد الائچی خورد جو ہے وہ بھی آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ یہ تقریباً 80 گرام بن جائے گی، اور 80 گرام ہی آپ نے کوزہ مصری ڈال لینی ہے، چینی ڈال لینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے اس کے اندر باریک پاؤڈر بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھرنے ہیں، اور ایک ایک کیپسول صبح دوپہر شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ اچھا، دودھ بھی بکری کا اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، بکری کے دودھ سے استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری کے جو فاصلے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ سمٹنا شروع ہو جائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ آپ کے فاصلے سمٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ملے بکری کا دودھ پھر آپ گائے کے دودھ سے استعمال کر سکتے ہیں، بھینس کا دودھ نہیں استعمال کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے جوار شہی لینی ہے، اور رات کو آدھی چمچ وہ بھی آپ نے گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اس مریض کو یہ استعمال کرواتے جائیں، اس سے کیا ہوگا کہ مریض کی جو صحت ہے وہ بھی انشاءاللہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی اس کا جسم جو ہے جو خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ موٹا ہونا شروع ہو جائے گا، اور مریض کا جو یہ مرض ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔